السلام علیکم ناظرین، دی وائرل ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جمہوریت کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ لیکن یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں عوام ہی بھیڑ بکریاں بنی ہوئی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی جنازے میں شریک نہیں ہو پا رہا، کسی کی شادی ہے، کوئی بیمار ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں اور سڑکوں پہ رول رہے ہیں۔ کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ ایک باپ اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور ساتھ ایک بندہ آکسیجن سلنڈر لے کر ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے۔ ناظرین، یہ کیا ملک ہے؟ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ دو پارٹیوں کی اپوزیشن اور حکومت کی چپکلش ہے، اس میں عوام کیوں پس رہی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار عمر فاروق صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام فاروق صاحب جی، آپ نے ایک بڑی کیا کہتے ہیں کہ پیتھیٹک سی ایک پکچر جو ہے نا پل کی ہے اس بارے میں، اور بالکل ایسے ہی حالات سڑکوں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ رستے میں ڈیلی کمیوٹنگ کرتے ہیں، آنا جانا جن کا ایک شہر سے، کیونکہ ٹوئن سٹی ہے راول جی منڈی اور بالکل، اسلام آباد، تو بہت سے لوگ اسلام آباد میں آ کے کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر جو موومنٹ ہے وہ بھی ریسٹرکٹ ہوئی ہے۔ رائٹ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دفتروں کے اوقات کار ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں، اسکولز بند ہوئے ہوئے ہیں، بچوں کی ایجوکیشن افیکٹ ہو رہی ہے، اور آفیسز میں لوگوں کی جو نوکری ہے اس کا افیکٹ ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ آفس لیٹ پہنچتے ہیں تو وہ آپ سے یہی سوال کرتے ہیں، بھائی آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ وہ تو نہیں سنیں گے کہ کس وجہ سے لیٹ ہوئے، تو آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے کہ جی رستے میں رش تھا، مجھے خوف تھا کہ کوئی میری بائک کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بالکل اسی طرح جو آپ نے ایک بڑا پینفل سا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ایک بچی کو اس کا باپ لے کے جا رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیلی ویجرز ہیں جنہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ اجرت کمانی ہے، ان کا کتنا لاس ہوتا ہے، بالکل کیونکہ کاروبار کھلے گا تو وہ اپنی روزی روٹی کما سکیں گے، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں گے۔ اب وہ پورا شہر جو ہے وہ گورنمنٹ کو سیل کرنا پڑا ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ ایسا نہیں کرتی تو نہ صرف آپ کی جو امن امان کی صورتحال خراب ہوگی، بلکہ کسی کی جان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کیونکہ ایسے حالات میں لوگ پھر گورنمنٹ کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ ایک جو عام آدمی ہے، جو کہ فار ایگزامپل سمجھ لیجئے وہ ان دو پارٹیوں کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک اومن آدمی ہے جس نے روزانہ اپنی اجرت کمانی ہے۔ بالکل، اس نے تو یہی دیکھنا ہے نا کہ وہ نہیں کر پا رہا، وہ اسے اپنے کوئی بچوں کا کنسرن پیٹ نہیں ہے اس کیسے سے۔ پالے گا؟ ہاں، اس کا مسئلہ عمران خان نہیں ہے، نہ اس کا مسئلہ پی ٹی آئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں جی، اسی طرح ایک ٹریڈر ہے جس کی دکان بند ہے، یا جہاں جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے، اگر دکان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی دکان کھولنے سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً ڈیلی بیسس کے اوپر بلینز آف روپیز کا ہماری اکانومی کو لاس ہو رہا ہے۔ عمر صاحب، آپ نے دنیا کا ہی ممالک گھومے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیے دنیا میں اس چیزوں کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو کیا اس سے نہ ہوتا ہے کہ پورا نظام زندگی مفلوج کر دیا جائے، عوام کو جو ہے محصور کر دیا جائے گھروں کے اندر تک، ان کا سارے نظام بند کر دیے جائیں؟ وہاں کیا پریکٹس اڈاپٹ کی جاتی ہے؟ بیسکلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فاروق صاحب، اور ویسے بھی آج کل دنیا بڑی باشعور ہو گئی ہے۔ جی پیسیفک سے لے کے اٹلانٹک تک ہر چیز آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، بین الاقوامی چینلز پہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم نے جو باہر کے ملکوں میں دیکھا یا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک سی جگہ جو ہے وہ الاٹ کر دی جاتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے اندر کریں۔ ظاہر ہے پروٹیسٹ کرنا انسان کا بنیادی حق ہے، اور کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے پروٹیسٹ کرنے سے آپ کو نہیں روکتی۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ٹی وی دیکھ رہا تھا تو جو ہمارے انٹیریئر منسٹر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنگ جانی ہے شاید اس جگہ کا نام، جی جی، انہوں نے ان کو کہا ہے جو پروٹیسٹنگ جماعت ہے کہ آپ پلیز اس جگہ پہ پروٹیسٹ کر لیں، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ بیلاروشیا کے جو پریزیڈنٹ ہے الیگزینڈر، وہ بھی آئے ہوئے ہیں جی جی پاکستان، بالکل، اور ایم او یوز بھی سائن ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک بڑی موومنٹ ہے سینسٹیو، تو وہاں پہ اس وقت اگر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا پوری دنیا کو میسج جائے گا؟ اس کے علاوہ پھر ہماری انویسٹمنٹ بھی رکے گی۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ان سے ریکویسٹ کی ہے 10 تھا کہ آپ پلیز جو ہے ایک اسپیسیفک لوکیشن کے اوپر اپنا پروٹیسٹ کر لیں۔ تو پوری دنیا میں بھی یہی رول ہے کہ آپ کو وینڈلزم کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہو سکتا ہے آپ کا پروٹیسٹ بڑا پیسفل ہو، لیکن بیچ میں کوئی شر پسند عناصر بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے حالات کا تقاضا یہ ہے، اور پاکستان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کا خیال کریں، لوگوں کی روزمرہ زندگی کو نہ نقصان پہنچائیں، اور ایمبولینسز کو رستہ رکتا ہے، کاروبار رکتا ہے، دیہڑی دار مزدور کی اجرت ماری جاتی ہے،
اور کئی بچے اسکول جانے سے بیٹھے رہ جاتے ہیں. اور اسی طرح انٹرنیشنل امپیکٹ آپ کے سامنے پڑ رہا ہے. بالکل. اس وقت اتنا بڑا ایک پریزیڈنٹ پاکستان میں آیا ہوا ہے اور دوسری طرف آپ کا یہ دھرنا جاری ہے. آپ کے جو بھی وہ ہیں ڈیمانڈس ہیں اس کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہو وہ سر سکتے آگے ہیں. بات سے بات نکال رہا ہوں. مطلب آپ دیکھیے کہ جو پارٹی دم بھرتی ہے پاکستانیت کا کہ ہم جو کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, عوام کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ کیسی عوامی خدمت ہے کہ عوام ہی تنگ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ملک کے امیج کی. آپ دیکھیے کچھ عرصے بعد چیمپئن ٹرافی ہونے والی ہے, تو کیا دنیا کو ہم چہرہ دکھا رہے ہیں اپنا, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. اب وہ 60 رکنی وفد آیا ہوا اس ٹائم بیلاروس سے. اب جب وہ لوگ موو کرتے ہوں گے وہ کیا دیکھتے ہوں گے. تو یہ سر کیا آپ کو ہی چاہیے, ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے بھی کہ ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں تو عوام کو کیا دے رہے ہیں ہم, کیا یہ عوامی خدمت ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں فاروق صاحب, آپ اور میں تو اس وقت اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. جی بالکل. ہمارے سامنے ٹی وی لگے ہوئے ہیں اور چاروں طرف اسلام آباد کے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹی ویز پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہم بھی وہاں پہ لوگوں کے ویوز دیکھ رہے ہیں, فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں. لوگ خود بتا رہے ہیں وہ بڑے تنگ ہیں, ان کا راستہ بند ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں روزی روٹی کمانے سے. تو اگر آپ عوام کے لیے کر رہے ہیں تو پھر عوام تو شکایتیں کر رہی ہے. بالکل. دوسری طرف اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ اتنا بڑا ایک پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرے گا. بیلاروس جو ہے ایک بہت بڑا لینڈ ہے جس کے جو منرلز میں بڑا رچ ہے, اور ہیوی مشینری وہ لوگ امپورٹ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں. بدلے میں پاکستان سے رائس جاتا ہے, لیدر جاتا ہے, ویجیٹیبلز جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان روڈ اور ٹریولنگ کا بھی سوچ رہا ہے بائی ایئر وہاں پہ. ہم لوگ آگے جا رہے ہیں. تو آپ کی یہ جو چیزیں ہیں اس طریقے سے کرنے سے دنیا پہ بیڈ امپریشن پڑتا ہے. اور کرکٹ کیا, اگر یہ دنیا نے اس کو بہت سیریس لے لیا تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ بھی رکے گی, جس سے نقصان تو آپ کا ہی ہے. کیونکہ کرکٹ جو ہے وہ تو چلو ایک سافٹ رخ ہے نا آپ کے ملک کا, لیکن وہ جو دوسرے انویسٹمنٹ ہیں, جو لوگوں کا یہاں پہ آنا جانا ہے, جب وہ ڈسٹرب ہوگا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنی نقصان دہ یہ بات ہوگی. سر گورنمنٹ کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب گورنمنٹ کو دیکھیں نا, آئے روز کی بندش عوام تنگ آ چکی ہے. کبھی کرونا کے نام پر بندش ہوتی ہے, کبھی اسموک کے نام پر بندش ہوتی ہے, کبھی جی الیکٹریسٹی پوری کرنے کے نام پر بندش ہوتی ہے, کاروبار بند, اسکول بند, سب کچھ بند. تو عوام آپ کو لگتا ہے عوام ایک فرسٹریشن میں آ چکی ہے بندش کے لحاظ سے. تو عوام کو نکالنے کے لیے حکومتوں کو چاہیے ایسے اسٹیپ لے, ہیلدی اسٹیپس ہوں جو لگے تھے ہم کسی آزاد معاشرے کے رہ رہے ہیں, ہمارے بھی حقوق ہیں, ہم بھی کچھ ہیں. ہر چیز بائی فورس پاسبل ہی ہوتی سر. تو بالکل بالکل فاروق صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایکچولی سارا کچھ سٹارٹ ہوا تھا غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ کوئی نومبر کے مڈ میں, جب ٹویٹر پہ جو اب ایکس ہے اس پہ شاید پروٹیسٹنگ پارٹی نے, ان کے جو فاؤنڈر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ سب ایوری ون گو آؤٹ اینڈ ڈونٹ کم بیک انٹل یو ہیو میٹ ود دیز 3 ڈیمانڈس. ان میں سے ایک شاید یہ تھی کہ ان کو رہا کروایا جائے, دوسرا یہ ہے کہ 25th امینڈمنٹ کو واپس لیا جائے اور ڈیموکریسی کو ریسٹور کیا جائے, اور میں بھی شاید الیکشنز کی بھی انہوں نے بات کی تھی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں امینڈمنٹ کو واپس کرو, ڈیموکریسی کو ریسٹور کرو, تیسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ملک کے اندر جو ہے الیکشنز بھی جو ہیں کویسچنیبل ہیں. تو کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ باہر آ جائیں, الیکشن ہو اور پھر آپ لوز کر جائیں, پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لوزنگ پارٹی ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے سڑکوں پہ ہوگی. اور اسی طرح گورنمنٹ کے پاس 2 ہی آپشنز ہو سکتے ہیں سر. ابھی دیکھیں میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی ایک کیا کہنا چاہیے دردناک خبر میری نظر سے گزری کہ رینجرز کے 4 جوان جو ہیں, پولیس آفیشلز جو ہیں, ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی گئی. یہ میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا. مطلب اب ایک آپ پہ اگر وہ نہیں آپ کو نقصان پہنچا رہے تو آپ بھی سمجھو نا کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے, وہ آپ کو روک رہے ہیں کہ اس طرف مت آؤ, اس کے باوجود آپ وائلنٹ. پھر اس طرح سے ضروری پولیس والا ایک جو تھا پنجاب پولیس کا نوجوان, بڑا ضروری ہے, بیوی بچے بیچارے نکلا گھر سے نکلا, وہ ڈیوٹی کرنے اپنی, اسے کیا پتا تھا اس کی لاش گھر آئے گی, تو مطلب گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ وہ پیسفلی آپ کو روکنے کی کوشش کرے کہ یار اس طرف مت آؤ, وٹ ایلس اٹ کوڈ ڈو. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بہت وائلنٹ ہو جائیں گے تو انہوں نے بھی پھر اپنا ڈیفینس, سیلف ڈیفینس تو کر رہی ہیں. اب جو شہادتیں ہو گئی ہیں ان کا نمبر مزید تو نہیں بڑھے گا. تو دوسری طرف یہ پارٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ شاید سڑک کے اوپر ہنگامے کرنے سے ہی ہمارے مطالبات پورے ہو جائیں گے. بھائی اسمبلی ہے, آپ کے پاس ٹی ویز ہیں, آپ کے پاس بیک چینل رابطے کے ذریعے ہیں, اور اگر آپ نے اسی طریقے سے قیدیوں کو چھڑوانا ہے تو پھر کل کو آپ سارے رشتہ دار کسی بھی قیدی کے اکٹھے ہو کے سڑک پہ کہیں گے چلو ہم بھی اپنا قیدی قیدی سب ایک جیسے ہے نا, قید ہوتی ہے. اگر تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو پھر ڈیموکریٹکلی چلیں, اور اس کی آپٹکس بھی یہی ہے کہ اسمبلی ہے, پارلیمنٹ ہے, وہاں آپ اپنے کویسچنس پیش کریں, اپنی ڈیمانڈس کو وہاں میٹ کرنے کی کوشش کریں. کورٹس ہیں,
عدالتیں کچھ دیکھ کے فیصلہ کریں گی تو آپ عدالتوں کو بھی اسٹرانگ ہونے دیں, انسٹیٹیوشنس کو بھی اسٹرانگ ہونے دیں, اور یہ سب کے لیے ہے. گورنمنٹ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر سافٹ ہینڈ رکھے, مزید سختی کی طرف نہ جائے. لیکن اب اس کا کیا ہوگا, اس کا مزید آگے جا کے کیا وہ نکلنا ہے, اب جو کچھ ہو چکا ہے اس کا آگے کیا ہوگا سر, یہ تو ہم لوگ فنگر کراس کر کے بیٹھے ہیں. اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. ہم تو بس دونوں پارٹیز کو تحمل کا مشورہ ہی دے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ عمر صاحب کا, آپ کے وقت دینے کا. ناظرین ایک شعر ہے, ایک ایک کر کے مر گئے سارے, سب چیخیں خاموش ہوئیں, بستی کا رکھوالا سمجھا روگ کٹے بیماروں کے. یہاں بھی صورتحال کوئی ایسی ہی لگ رہی ہے. سب کو سمجھنا چاہیے, حکومت کو اور اپوزیشن پارٹی کو, کہ سب کچھ عوام سے ہے, ملک عوام سے ہوتے ہیں, ریاست عوام سے ہوتی ہے. آپ نے حکومت عوام پہ کرنی ہے, آپ نے نعرے لگانے ہیں عوام کے لگانے ہیں, آپ نے ووٹ عوام سے لینے ہیں. اگر عوام آپ کے لیے مقدم نہیں ہے تو کچھ نہیں رہے گا. عوام نہ رہی تو آپ کس پہ حکومت کریں گے؟ آپ نے عوام کو پاگل کر دیا ہے, آپ نے عوام کو لاچار کر دیا ہے, کاروبار بند کر دیے ہیں, لوگوں کو جو انٹرنیٹ سے کام وابستہ ہے وہ لوگ تباہ ہو کے رہ گئے ہیں. ساری دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ سروس مفلوج کر دی جائے, گھروں سے نکلنا مفلوج کر دیا جائے. آپ لوگوں نے راستے میں کنٹینر لگائے ہوئے ہیں, راستے بند کیے ہوئے ہیں, انسان کچھ بھی نہیں کر پا رہا. تو لہٰذا اس وقت سے ڈریں کہ یہ ایک پارٹی سے ہوتا ہوا معاملہ کہیں اور آگے نکل جائے, اور کہیں یہ صورتحال اس حد تک قابو سے باہر ہو جائے کہ آپ بھی کچھ نہ کر سکیں. لہٰذا سوچیے گا ضرور اس پہ. آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ کسی پروگرام میں. اپنے میزبان فاروق خلیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.